ایک دفعہ ایک جگہ کا تنازع بن گیا، مسلمان کہتے تھے یہ ہماری ہے اور ہم اس پر مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے تھے نہیں یہ مسجد نہیں بنے گی، ہماری جگہ مندر بنائیں گے۔ پہلے تو عام مسئلہ تھا کہ ایک کہتا میری، دوسری کہتا میری جگہ، لیکن مسلمان نے پہل کر دی۔ اس نے مذہبی کیسے کھیل کھیلا کہ میں اس پہ مسجد بناؤں گا، تو دوسری طرف نے پھر ہندو بھی کہنے لگا کہ میں اس پہ مندر بنا دوں گا، یہ مسجد میری ہے۔ اب مذہبی مسئلہ بن گیا، کیونکہ ہندو اپنی طرف سے تھے کہ مندر بنے، مسلمان اپنی طرف سے تھے کہ مسجد بنے، تو اس وجہ سے مقدمہ آگے چل پڑا۔ جب اس کے اندر شدت آئی تو یہ انگریز کی عدالت اس وقت تھی، پرانے دور کی بات ہے، تو انگریز کی عدالت میں یہ مقدمہ جا پہنچا۔ اب دونوں مدعی سامنے آگے، مسلمان کہتا تھا کہ یہ میری ہے، ہندو کہتا تھا میری ہے، اس کے ساتھ بھی اکثریت تھی اور ہندو کے ساتھ بھی اکثریت تھی۔ ایک دو تاریخیں تو ویسے بدل گئیں، لیکن اس کے بعد اس معاملے کے اندر بہت زیادہ شدت آنے لگی، مظاہرے ہونے لگے کہ ہمارا حق ہندو کھا رہے ہیں یا ہماری جگہ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ہندو اپنی جگہ پہ مظاہرے کر رہے تھے۔ جب معاملہ زیادہ بڑھا تو اس وقت انگریز جج نے سوچا کہ کوئی حل نکالا جائے، ورنہ یہ شدت اختیار کر گیا تو ملک آگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دونوں فریق اگلی ڈیٹ پر آئے، ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں کچھ۔ ایک ڈیٹ پھر پڑ گئی، پھر جب سامنے آ گئے تو انگریز کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر یہ مسئلہ سلجھایا جا سکتا ہے، ایسا کرے کوئی فریق ڈھونڈ لے تاکہ وہ فریق فیصلہ کرے اور دونوں پارٹیوں اس پہ متفق ہو جائے۔ یہ سچے دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ہندوؤں سے کہا گیا کہ آپ بندہ اپنا سامنے لے کر آئے۔ اب سب کے ذہن میں تھا کہ وہ ایک ہندو پنڈت ہوگا، وہ لے کر آئیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت کے نامور مفتی تھے جو مسلمانوں کے مفتی تھے، ہندوؤں نے اس کا نام پیش کر دیا کہ ہماری طرف سے یہ ہے، اب مسلمانوں سے پوچھ لیں۔ جب مسلمان سنتے گئے تو خوش ہو گئے، یار یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے، یہ تو مسجد کے حق میں فیصلہ دے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی بندہ ہے، یہ بندہ جو فیصلہ کر دے گا ہم اس پہ راضی ہوں گے۔ انگریز نے کہا ٹھیک ہے، اگلی جب تاریخ آئے گی تو میں ان صاحب کو بلا لوں گا، ان سے بات کر لیں گے۔ اب جب اگلی پیشی آتی ہے تو اس سے پہلے جب مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مفتی ہماری طرف سے لڑے گا کیس، سارے خوش ہو جاتے ہیں، بھگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہندو باہر جا کر ہندوؤں کو بتاتے ہیں کہ ہماری طرف سے بندہ مسلمانوں کو مفتی منتخب ہوا ہے، اس وقت وہ سارے مایوس ہو جاتے ہیں، چہرے لٹک جاتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کو بندہ ہے، ان کے حق میں فیصلہ دے گا۔ ظاہری بات ہے مسئلہ مسجد کا ہے، لیکن جب اگلی پیشی آتی ہے تو یہ حضرات سامنے آ جاتے ہیں دونوں، اور مفتی صاحب کو سامنے کھڑا کر کر پوچھا جاتا ہے یہ جگہ کس کی ہے۔ اب مفتی صاحب حقیقت کو جانتے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا جی یہ جگہ تو ہندوؤں کی ہے۔ بڑے خوش ہوئے ہندو، مسلمان سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ، دوسری بات جو کہی گئی، وہ مفتی صاحب سے انگریز نے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب یہ تو بتائیں اگر یہ جگہ ہندوؤں کی ہے اور آپ نے مان بھی لی ہے، اس پہ مندر تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا جیسے مسئلہ یہ ہے کہ جب ملکیت ان کی ہے یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ انگریز نے فیصلہ دیا تو ساتھ میں تاریخی بات کہی، اس نے کہا آج مسلمان کے مفتی اس نے جو فیصلہ دیا ہے نظر کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج مسلمان جیت گئے ہیں اور ہندو ہار گئے ہیں۔ فیصلہ ہونے کے بعد وہیں عدالت پہ کھڑے کھڑے ہندو کہنے لگے انگریز جج کو کہ آپ نے فیصلہ دے دیا لیکن ہمارا فیصلہ سن لیں، ہم اس مفتی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مسجد بھی بنائیں گے۔ ایک سچ مسلمانوں کو بچا گیا، اگر جھوٹ بول دیا جاتا تنازع بن جاتا تھا، پھر شاید مسجد بھی بن جاتی لیکن اتنی بڑی کامیابی نہ ملتی۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں، سچائی آپ کو وہ پھل دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔